یہ کہانی 4 دوستوں کی ہے جو صرف ایڈونچر کے لیے جنگل گئے تھے۔ انہیں یہ اندازہ نہیں تھا کہ وہاں ان چاروں کے علاوہ کوئی اور بھی ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاؤں کے کنارے ایک گھنا جنگل تھا جہاں دن کے وقت بھی سایوں کا راج رہتا تھا۔ لوگوں کے مطابق اس جنگل میں ایک پراسرار جن بابا رہتا تھا جو کئی سالوں سے لوگوں کو خوف میں مبتلا کر رہا تھا۔ جو بھی رات کے وقت اس جنگل کے قریب گیا وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ ایک دن علی اور اس کے دوستوں نے فیصلہ کیا وہ اس راہ سے پردہ اٹھائیں گے۔ اس کے ساتھ اس کے 3 دوست بھی شامل تھے۔ وہ سب چیلنج کے لیے بے چین تھے۔ رات کے وقت جب پورے گاؤں میں خاموشی چھائی ہوئی تھی، وہ چاروں دوست ٹارچ اور چند ضروری چیزیں لے کر جنگل کی طرف روانہ ہوئے۔ جنگل میں داخل ہوتے ہی سرد ہوا چلنے لگی۔ ہر طرف اندھیرا تھا اور درختوں کی سرسراہٹ خوفناک محسوس ہو رہی تھی۔ چلتے چلتے انہیں ایک پرانا درخت نظر آیا جس کے نیچے مٹی کا ایک چھوٹی سی قبر جیسی چیز بنی ہوئی تھی۔ زبیر نے وہاں جا کر دیکھنا چاہا لیکن علی نے اسے روک دیا۔ یہ جگہ عجیب لگ رہی تھی، یہاں کچھ گڑبڑ ہے، ہمیں احتیاط سے آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ آگے بڑھے تو اچانک انہیں کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ یہ آواز اتنی خوفناک تھی کہ ان سب کے دل دہل گئے۔ وقاص نے گھبرا کر پوچھا، یہ کس کی آواز ہے؟ سلمان نے پریشانی سے کہا، پتہ نہیں، لیکن ہمیں یہاں سے جلدی نکلنا چاہیے۔ ابھی وہ بات ہی کر رہے تھے کہ اچانک سامنے ایک سایہ نظر آیا۔ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں؟ کیا آپ جن ہیں؟ بوڑھے شخص نے ہنس کر کہا، مجھے لوگ جن بابا کے نام سے جانتے ہیں۔ جو بھی میری اجازت کے بغیر یہاں آتا ہے وہ بچ کر نہیں جاتا۔ یہ سن کر زبیر کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ علی نے اپنے دوستوں کو تسلی دی اور کہا، ہم یہاں کسی کو نقصان پہنچانے نہیں آئے، ہمیں صرف سچائی جاننی تھی۔ جن بابا نے غور سے علی کو دیکھا اور پھر کہا، تم لوگ بہادر ہو، ورنہ کوئی عام انسان یہاں آنے کی ہمت نہیں کرتا۔ میں تمہیں ایک موقع دیتا ہوں، اگر تم اس جنگل کے دوسرے کنارے تک پہنچ گئے تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا، ورنہ تم سب ہمیشہ کے لیے یہی رہ جاؤ گے۔ علی اور اس کے دوستوں کے لیے یہ واحد چیلنج تھا۔ انہوں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا۔ انہوں نے دل میں دعا کرتے ہوئے آگے بڑھنا شروع کیا۔ راستہ نہایت خطرناک تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، پراسرار آوازیں ان کا پیچھا کر رہی تھی۔ چند قدم چلنے کے بعد انہیں ایک بڑا درخت نظر آیا جس کے نیچے ایک عجیب اور غریب شکل کی مورت رکھی ہوئی تھی۔ زبیر نے خوف سے کہا، ہمیں یہاں سے واپس چلنا چاہیے۔ علی نے مضبوط لہجے میں کہا، نہیں، اگر ہم نے اب ہار مان لی تو ہم کبھی یہاں سے نہیں نکل پائیں گے۔ وہ آگے بڑھتے گئے۔ راستے میں انہیں ایک جھیل ملی جس کا پانی سیاہ تھا اور اس سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ انہیں وہ جھیل پار کرنی تھی لیکن کوئی راستہ نظر نہیں آیا۔ اچانک علی کو خیال آیا کہ وہ صرف ایک درخت کی ٹہنی کا استعمال کر کے جھیل کو پار کر سکتے ہیں۔ انہوں نے درخت کی ایک مضبوط ٹہنی کا سہارا لے کر جھیل کو پار کیا۔ جب وہ جھیل کے دوسرے کنارے پہنچے تو جن بابا واپس آیا۔ اس بار اس کے چہرے پر حیرانی تھی۔ تم لوگوں نے میرا چیلنج پورا کر لیا، لیکن آخری شرط باقی ہے۔ اگر تم اس چراغ کو جلانے میں کامیاب ہو گئے تو میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ علی نے چراغ کو دیکھا اور اس پر عجیب سا ڈیزائن بنا تھا۔ وہ سمجھ گیا کہ یہ عام چراغ نہیں ہے۔ اس نے اپنے دوستوں سے مشورہ کیا اور پھر اللہ کا نام لے کر چراغ جلانے کی کوشش کی۔ جیسے ہی علی نے چراغ جلایا، ایک تیز روشنی پھیلی اور جن بابا کی شکل بدلنے لگی۔ وہ ایک بوڑھے شخص سے ایک دھوئیں کے بادل میں تبدیل ہو کر غائب ہو گیا۔ علی اور اس کے دوستوں نے ایک دوسرے کو حیرت سے دیکھا اور پھر تیزی سے جنگل سے باہر نکل آئے۔ گاؤں پہنچ کر انہوں نے یہ کہانی سب کو سنائی لیکن کسی کو یقین نہیں آیا۔ تب سے وہ جنگل ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا اور جن بابا کہانی صرف ایک افسانہ بن کر رہ گئی۔ لیکن علی اور اس کے دوست جانتے تھے کہ انہوں نے حقیقت میں خوفناک ایکسپیریمنٹ کیا تھا اور وہ یہ چاروں کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس طرح سے یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔